اور اسکیمیں آنے کی وجہ سے دنیا میں لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے مزاج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو نمبر 1 پہ آپ نے تعلیم دی تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت اس انداز سے کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ عبادت وہی عبادت ہے جو بلا شرکت غیرہ ہو۔ اگر ایک طرف شرک بھی کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرایا جائے اور پھر عبادت بھی کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 پیغمبر کا ذکر کرنے کے بعد بیان فرمایا، حضرت آدم کو مخاطب کیا، حضرت نوح کو مخاطب کیا، حضرت عیسیٰ کو مخاطب کیا، حضرت یحییٰ کو مخاطب کیا، حضرت ذوالکفل کو مخاطب کیا۔ مخاطب کرنے کے بعد بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء کی جماعت بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کے عمل کو برباد کر دیں گے۔ اور ایک مقام پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے بھی عمل کو برباد کر دیں گے۔ تو تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت اس انداز سے کرنا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وتقیم الصلاۃ المفروضہ، فرض نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ جس عمر سے نماز فرض ہو جاتی ہے مرتے دم تک، اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر کے پڑھیے، اگر آپ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھیے، اگر آپ لیٹ کر کے پڑھیے، اگر آپ لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھیے، اگر آپ اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پر نماز معاف نہیں۔ آج ہماری ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، ظہر کی نماز تجارت میں، عصر کی نماز تجارت میں، مغرب کی نماز بازار مارکیٹنگ میں، عشاء کی نماز کھانے پینے میں، اور فجر کی نماز سونے میں چلی جاتی ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف نماز رمضان کے مہینہ کے اندر فرض ہے۔ جس طریقے سے رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، 12، 14، 15، 20 رمضان تک بھری رہتی ہے، اس کے بعد شوال کی پہلی تاریخ سے مسجد بالکل خالی ہو جاتی ہے۔ تو نماز صرف رمضان کے مہینہ کے اندر فرض نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی فرض ہے۔ ہم اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کی اور آخری نصیحت کی الصلاۃ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ ہم میں سے جب کسی کا رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے اور آخری بات کہتا ہے تو سال ہر سال یاد رکھتے ہیں۔ ہم تمام کے نبی نے یہ وصیت اور یہ نصیحت کی کہ نماز کی پابندی کرنا۔ جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ نہیں ہوا، اس دنیا سے چلے گئے، جب کبھی آپ ہوش میں آتے تو اپنے 2 صحابہ کے کندھا کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے جو ہے گھسٹتے ہوئے مسجد میں رکھتے۔ آپ حدیث کی تمام کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ایک نماز کا ذکر ہے، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر۔ وہ نماز کون سی نماز ہے؟ خوف کی نماز۔ یہ خوف کی نماز کون سی نماز ہے؟ کہ ایک جماعت دشمن کے مد مقابل ہو اور دوسری جماعت امام کے پیچھے لڑ رہی ہوگی۔ نماز کا وقت ہونے پر ایک جماعت امام کے پیچھے لڑے گی اور دوسری جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھے گی، نماز وہاں پر بھی معاف نہیں۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی عبادت اس انداز سے کرنا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، فرض نماز کی پابندی کرنا، وہ توتیہ زکوٰۃ المکتوبہ، اور تمہارا مال جب نصاب کو پہنچ جائے تو مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وہ تصوم و رمضان، اور جب رمضان کا مہینہ ہے تو غیر رمضان کی طرح مت گزارنا۔ اس صحابی نے جب اتنی بات کو سنا تو سننے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جتنی بات کو آپ سے سنی اس میں نہ ذرہ برابر زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔
حدیث کے یہ الفاظ ہیں فلما وَلَّى ذَلِكَ، جب وہ پیٹھ پھیر کر کے جانے لگے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صحابہ کی جماعت من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، تو اپنے سامنے کسی جنتی کو اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر اپنے سامنے کسی جنتی کو گزرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو فلینظر الی ھذا، تو دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے، فلینظر الی ھذا، جنتی جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتوں کی تعلیم دی تھی؟ 4 باتوں کی تعلیم دی تھی، اور اس 4 بات کو سننے کے بعد اس صحابی نے کیا کہا کہ جتنی بات کو میں نے آپ سے سنی اس میں نہ زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ اور میں یہ بتلا دوں کہ یہ حدیث صرف اس صحابی کے لیے خاص نہیں، اگر آج بھی ہم عامل ہوتے ہیں تو میرے لیے بھی جنت کی بشارت۔ اور جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور غیر رمضان کی طرح گزار دیا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اتانی رجلانی، 2 شخص آئے، فاخذا بضبعیہ، اور ان دونوں شخصوں نے کیا کیا، میرے بازو کو جکڑ لیا، فاتیا بھی جبلا بعرا، اور ایک سخت پہاڑی کے اوپر لے گئے، اور ان دونوں نے کہا کہ اس حدیث کے اوپر چڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لا اطیقہ، میں اس کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا دینے کی وجہ سے اوپر چڑھ گئے۔ جس طریقے سے ایک بچے کو سہارا دیا جائے اور اونچی جگہ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر چڑھ گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر چڑھے تو ہر طرف سے آہ و بکا کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب ہر طرف سے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی جو ہے پھٹنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا ھذا عوام اہل النار، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنمی جہنم کے اندر اس قدر روئیں گے ان السفینۃ تجری لجرت، کہ اگر کشتی کو چلا دی جائے تو کشتی بھی چلنے لگے۔ یہ جنگی جامع مسجد کے سامنے جو ہے یہ دریا، اس میں دیکھتے ہیں آپ کشتیاں چلتی ہیں پانی کے اندر، اگر صرف ریت رہے گا تو نہیں چلے گا، لیکن اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فاصلہ پیدا کر دے گا کہ حدیث کے الفاظ ہے ان السفینۃ تجری لجرت، کہ اگر کشتی بھی چلا دی جائے تو کشتی چلنے لگے۔ اس قدر روئیں گے جہنمی، اور جب یہاں سے آنسو خشک ہو جائے گا تو یہاں سے خون جاری ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قوم سے ملاقات ہوئی جن کے پاؤں کو اوپر کر دیا گیا تھا، سر کو نیچے کر دیا گیا تھا، ان کے جبڑے کو چیر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر کھایا پیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے مہینہ کے اندر روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو آج کے درس میں یہ آپ کے سامنے باتیں آئی اس حدیث کی تشریح میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی تعلیم دی۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جتنی باتوں کو سنی آپ سے اس میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔